حضور قبلہ مسلم امت فخر السادات زینت المشائخ قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب گزشتہ دنوں آپ یو کے دورے پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے ایک گفتگو کے دوران فتنہ خطائیہ سے لوگوں کو بچاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایسے بدبخت لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے سیدہ کائنات کو خطا کار کہا ہے۔ اس حوالے سے آپ سارے لوگ ان سے بچ کر رہے ہیں۔ تو آپ کی اس گفتگو پر یو کے ایک بدباطن اور ناسبی مزاج مولوی اسلم بندیالوی، جس کی عادت ہے سادات کے خلاف بھونکا بھانکی کرنا، اور جس کے خلاف بریلی شریف سے بھی فتویٰ آ چکا ہے، اور جس کی بدبختی بالکل پوری دنیا کے سامنے عیاں ہے، اس نے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں اس نے کہا کہ یہ پیر حسین الدین شاہ صاحب نے یہاں پر الزام لگایا ڈاکٹر جلالی پر کہ سیدہ کائنات کو انہوں نے خطا کار کہا ہے۔ تو انہوں نے تو خطا کار کہا ہی نہیں ہے، ڈاکٹر جلالی نے تو سیدہ کائنات کے حوالے سے کہا کہ وہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، تو یہ پیر صاحب نے ان پر الزام لگائے اور یہ جھوٹ بولا ہے اور یہ دھوکہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ یہ سورج کو انگلی کے پیچھے چھپانے کے مترادف ہے، اور یہ ہیلے بہانے ہیں، اور جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے مترادف ہے۔ وگرنہ اگر میں کہوں کہ یہ مولوی اسلم بندیالوی کفر پر ہے، یا میں کہوں کہ یہ ارتداد پر ہے، یا میں کہوں کہ یہ خباثت پر ہے، یا میں کہوں کہ یہ جو شخص ہے یہ جناب گناہ پر ہے، تو جب میں کہوں گناہ پر ہے اور پھر دوسرا بندہ اس کی یہ تشریح کرے جی کہ اس نے اس بندے کو گناہ گار کہا ہے، تو میں کہوں میں نے گناہ گار تو نہیں کہا، میں نے تو گناہ پر کہا۔ اور میں نے کہا کہ جی یہ بندہ کفر پر ہے، اور دوسرا بندہ اس کی تشریح کرے جی کہ مفتی صاحب نے اس کو کافر کہہ دیا ہے، تو میں کہوں نہیں جی میں نے کافر تو نہیں کہا، میں نے تو اس کو کفر پر کہا ہے۔ پھر کوئی میں نے کہا کہ جی وہ ارتداد پر ہے، دوسرا بندہ اس کی وضاحت کرے جی کہ اس نے اس کو مرتد کہا ہے، اور میں کہوں نہیں جی میں نے مرتد تو نہیں کہا، میں نے تو ارتداد پر کہا ہے۔ تو اہل علم اہل عقل ذرا مجھے بتائیے کہ خطا پر تھیں، خطا کو ثابت کرتے ہوئے کہا کہ خطا پر تھیں اس میں، اور خطا کار تھیں یعنی خطا کا کام کرنے والی تھیں، اس دونوں میں مانوی کیا فرق ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس دن سے ان بدبختوں نے سیدہ کائنات کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے، ان کی مت ماری گئی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو لوگ بھی اہل بیت اطہار سے ٹکراتے ہیں وہ زمانے کے یزید ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشانہ بناتا ہے۔ اس نے یہ بحث کی کہ جی یہاں پر پیر صاحب قبلہ حضور قبلہ حضرت غوث زمان قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی عبارت کا انہوں نے سہارا لیا ہے جی کہ یہ تو انہوں نے لکھا ہے، حالانکہ پیر صاحب نے وہاں پر یہ فرمایا کہ غیر انبیاء کے لیے امکان خطا ہے، اور یہاں خطا بمعنی معصیت ہے، یعنی امکان کی بات کی کہ نبیوں کے علاوہ کوئی بھی آدمی اس سے خطا کا ہونا یا گناہ کا ہونا ممکن ہے۔ اور جس بحث میں پیر صاحب یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں وہاں خطا سے مراد خطا اتعادی ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر معصومیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور یہ لوگ چیخ چیخ کر اس بات کا وضاحت کر چکے ہیں کہ معصومیت کے خلاف جو خطا ہے تو خطا اتعادی نہیں ہے، وہ خطا معصیت ہے۔ تو جس خطا کے امکان کی بات پیر صاحب نے کی تھی کہ یہ خطا ان کے لیے ممکن ہے، یعنی امکان کی بات کی ہے، وقوع کی نہیں، انہوں نے کہہ کر کہ وہ جب مانگ رہی تھیں ایک خاص باغ فدق کے والے سے ان کو کہا کہ وہ خطا پر تھیں، تو اس پر سیدہ کائنات کے لیے خطا معصیت کو ثابت کیا، اور یقیناً یہ جملہ قابل گرفت ہے، اور یہ جملہ سیدہ کائنات کی توہین ہے، واضح طور پر بے ادبی اور گستاخی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس پر یہ بدبخت اس جلالی کا رد کرتا، اس نے الٹا اس کا وائس میسج ہمارے پاس موجود ہے کہ اس نے اس کی طرف وائس میسج کیا، جو کہ بعد میں ظاہر ہو گیا کہ اس نے کہا کہ تو یہاں پر خطا اتعادی کی تعویل کر۔ اب یہ جو انہوں نے شور مچا رکھا ہے، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بیان میں صرف خطا کے ساتھ لفظ اجتہاد کا اضافہ کر دیں، تو یعنی خطا اجتہادی میری مراد تھی، تو بس یہ ان کے لیے پھر کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی کہ وہ اس طرح کی بک بک کریں۔ خطا اتعادی کی تعویل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہاں بقول ان کے کہ پیر صاحب معصومیت کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ بھئی انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے،
تو جو انبیاء کے علاوہ معصوم نہیں ہے، اور دوسری جگہ یہ خود کہتے ہیں کہ معصومیت کے خلاف خطائی تعدی نہیں ہے، تو جب یہ خطائی تعدی کی خود تعویل کر رہے ہیں تو پھر یہ ان کی دونوں باتوں میں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، یہ تضاد آ گیا ہے، لہٰذا ان کی یہ بے ادبی تھی۔ اب اس بے ادبی سے بجائے اس کے کہ یہ رجوع کرتے، ان ساروں نے مل کر ایک ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے کہ جو شخص بھی بالخصوص سادات میں سے کوئی ہستی جو سید کائنات کے دفاع کے اوپر آئے تو یہ فوراً اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ بے ادب ہو گیا، گستاخ ہو گیا، یہ صحابہ کرام کی بے ادبی ہو گئی۔ حضور قبلہ مسلم امت نے اپنی ایک گفتگو کے دوران اپنے سالانہ جلسے میں فرمایا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ چونکہ خلیفہ راشد تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، وہ خلیفہ راشد تھے تو ان کو ملوکیت کے داغ سے بچا لیا۔ اس پر انہوں نے واویلا کیا، انہوں نے کہا جی دیکھو پیر صاحب نے حضرت امیر معاویہ کی توہین کر دی، اللہ اکبر، کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا، باندھ متی نے خوب کنبا جوڑا، واہ جی سبحان اللہ۔ بھائی پیر صاحب آپ نے تو بڑا واضح طور پر فرمایا کہ ایک ہوتی ہے خلافت اور ایک ہوتی ہے ملوکیت، تو حضرت امام حسن اور اوپر سے اگر آئیں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی، سیدنا امام حسن، یہ سارے خلفائے راشدین ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور خلیفہ راشد جسے خلافت راشدہ ملی ہو، ملوکیت اس کے لائق نہیں ہے، یعنی اگر اس کے لیے دوبارہ ملوکیت کی بات کریں تو یہ اس کے لیے عیب ہے اور داغ ہے۔ اس پر انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کو اور ان کی ملوکیت کو انہوں نے جناب داغ قرار دے دیا، یعنی انہوں نے مفہوم مخالف سے استدلال کیا، اور اس کا جواب میرے اسی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، میں نے ٹھوک بجا کے ان کو جواب دیا تھا، اس کا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، دوبارہ پھر انہوں نے اس چیز کو، اس بدبخت نے دوبارہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، حالانکہ ایک بڑا واضح سا مسئلہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بعض لوگوں کے لیے عیب ہوتی ہیں اور بعضوں کے لیے وہ عیب نہیں ہوتی ہیں۔ مثلاً یہی آل بیت اطہار ہیں، 40 سے زیادہ صحاح کے اندر روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے آل بیت اطہار بالخصوص بنو ہاشم خاندان کے لیے زکوٰۃ کے مال کو حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ ان کو فرمایا، کئی حدیث ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ بنو ہاشم کے لیے یہ زکوٰۃ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ مال کا میل ہے، اور خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے آپ کی حلق مبارک سے منہ میں آپ نے کھجور ڈالی تو اسے نکال کر پھینکا، فرمایا یہ صدقے کی کھجور ہے، یہ آل بیت اطہار کے لیے روا نہیں ہے۔ اب یہی صدقہ اور یہی زکوٰۃ جو آل بیت کے لیے میل ہے، آل بیت کے لیے مال کا میل ہے، جائز نہیں ہے، بنو ہاشم کے لیے منع ہے، حرام ہے، لیکن یہی زکوٰۃ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے جو فقراء تھے وہ نہیں کھاتے تھے؟ جو غیر بنو ہاشم صحابہ ہیں کیا ان کو نہیں ملتی تھی صدقات، وہ نہیں لیتے تھے؟ تو اب بندہ یہ کہے کہ جی دیکھیں انہوں نے کہا ہے، اب حدیث میں آ گیا ہے کہ یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، تو انہوں نے مال کا میل قرار دیا، لہٰذا یہ تو باقی صحابہ کرام کھاتے تھے، لہٰذا ان کے لیے انہوں نے میل کو ثابت کیا، تو کون پاگل ہے جو ان کے اس استدلال کو مانے گا؟ اسی طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ چونکہ خلیفہ راشد تھے، ان کے لیے یہ جو ملوکیت ہے یہ داغ ہے، ان کے لیے ملوکیت درست نہیں ہے، اللہ نے ان کو اس سے بچا لیا، اور باقیوں کو جن کو ملوکیت ملی ہے، حضرت معاویہ ہوں یا باقی ہوں، تو ان کے لیے یہ درست ہے، ان کے لیے تو بات ہی نہیں کی ہے، جیسے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو مال کا میل قرار دے کر اہل بیت کے لیے حرام قرار دیا، باقیوں کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ کھینچا تانی کر کے یہ سادات کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ اب میں انہی سے کہتا ہوں کہ حضور صدر الافاضل زمانہ کربلا میں آپ لکھتے ہیں کہ جب خلافت ظاہرہ میں شان مملکت و سلطنت پیدا ہو گئی تو قدرت نے آل اطہار کو اس سے بچایا اور اس کے عوض خلافت باطنہ عطا فرمائی، یعنی اس ملوکیت سے آل بیت کو اللہ نے بچایا۔ تو جس چیز سے آل بیت اطہار کو اللہ نے بچایا، داغ تھا تو بچایا یا ویسے ہی بچایا؟ اور پھر یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات کرتے ہیں تو پیر مہر علی شاہ صاحب تصفیہ مابین شیعہ و سنی میں لکھتے ہیں کہ دوسری خلافت خاص ہے، اس کی شرائط میں علاوہ امور مذکورہ بالا وہ اوصاف بھی ہیں جن کی تصریح قرآن کریم میں موجود ہے۔ اسی خلافت خاصہ کے بارے میں حضرت نے پیشن گوئی فرمائی کہ دنیا میں کچھ عرصہ نبوت اور رحمت، پھر میرے بعد 30 سال خلافت اور رحمت، اس کے بعد آمرانہ سلطنت، اور پھر اس کے بعد کبر اور حدود الہیہ سے تجاوز ہوگا۔ خلفائے اربعہ اور سیدنا حسن کا زمانہ 30 سال ہے جس پر خلافت و رحمت کا خاتمہ ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام
امام حسن علیہ السلام کا خلافت کو ترک کرنا اس وجہ سے بھی تھا کہ آپ آمرانہ بادشاہت سے بحکم الخلافت بعدی 30 سنہ ثم تصیر ملکا عدودا، یعنی میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، اس کے بعد دانتوں سے کاٹنے والی ملوکیت ہو جائے گی، بچنا چاہتے تھے۔ تو وہ جس ملوکیت سے امام حسن بچنا چاہتے تھے وہی ان کے لیے داغ تھی۔ اور یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ کسی بھی خلافت راشدہ پر متمکن شخص کے لیے ملوکیت عیب ہے، داغ ہے۔ اور باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے ملوکیت یا جنہیں یہ ملوکیت ملی تو ان کے لیے یہ بات نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بدبخت سادات کے دشمن بن کر یہ اس اسلم بندیالوی جیسے لوگ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وگرنہ اس طرح سے میری گفتگو اس سے پہلے میں کر چکا ہوں، اس کو آپ تفصیل سے میں نے حوالے وہاں پر دیے ہیں کہ یہ احادیث کے اندر اس چیز کو کاٹ کھانے والی ملوکیت اللہ کے رسول نے قرار دیا۔ تو جو چیز کاٹ کھانے والی جسے اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہوں، اور وہ اس بندے کے لیے کیسے عیب نہیں ہو سکتی کہ جو بندہ خلافت راشدہ پر متمکن ہو۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ اس طریقے سے تم سے یہ بات نہیں ہو سکے گی، تم یوں سادات کے خلاف، علماء کے خلاف تم باتیں کرتے ہو، یقیناً تمہیں بارگاہ رسالت مآب میں ایک دن پیش ہونا ہے اور اس کا تم نے جواب دینا ہے۔ اور ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ جس شخص نے سید کائنات کو خطا پر کہا وہ غلط ہے، وہ بے ادب ہے، جب تک وہ اپنی اس بات سے توبہ اور رجوع نہ کر لے اس کی یہ بات کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ Truth TV